امام نے فرمایا اسے جا کر بلاؤ، اسے کہو حسین بلانے۔ جب اس کو خبر ملی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تنزیہ کہا میں ان سے بچنا چاہتا تھا، آخر میں مجھے دیکھ لیا نہ آیا۔ امام کی آواز پر لبیک نہیں کہی، بلکہ روایت کہتے ہیں خود امام اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ امام نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ امام نے فرمایا مجھے نہیں جانتا، یقیناً امام کا وقت امام فرماتے مجھے پہچان میں وہ ہوں نبوت کا سوال، میں وہ ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین۔ جب بندے کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، حق کا امام بھی تبلیغ کرے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ضمیر مردہ تھا نہیں، حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہ امام حسین چل کر گئے اس کے پاس، لیکن اس نے امام کی آواز پر لبیک نہیں کی۔ پھر اگلی جو منزل تھی سولہویں وہ نینوا، یہاں پر جب پہنچے نینوا میں دونوں فوجیں، فوج بھی ساتھ ہے، امام کا مختصر سا قافلہ بھی جا رہا ہے۔ یہاں پر کوفہ کی طرف سے ایک مسلح گھوڑے سوار یا اونٹ سوار نظر آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا اس نے امام حسین اور ان کے اصحاب کو کچھ سلام نہیں، سیدھا گیا ہر کے پاس، ہر کو سلام کیا اور ہر کی فوج کو اس نے سلام کیا۔ تو اس نے جا کر ہر کو بتایا امام کا، اس نے امام سے متعلق خط تھا جو ابن زیاد نے لکھا تھا، ابن زیاد نے لکھا تھا جب بھی یہ میرا خط ہے جس جگہ پر اسی جگہ حسین کو روکنا، اور خیال کرنا ایسی جگہ پر روکنا جہاں کوئی پانی کا انتظام نہ ہو، جہاں کوئی سیر کا بندوبست نہ ہو، پھر آپ کو دیا جگہ پر روکنا ہے۔ اور اس نے کہا تھا میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے، لگتا ایسے ہے اس تک ہر کی نرمی کی خبر پڑ چکی تھی۔ اس نے کہا یہ جو قاصد ہے یہ میرا جاسوس بھی ہے، جب تک تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے یہ میرا قاصد تمہارے پاس ہے، یہ قاصد تمہارے پاس رہے گا اور تم مکمل نگرانی کرے گا۔ پھر یہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، کہتے مولا یہ خط ہے ابن زیاد کا اور میں مجبور ہوں عمل کرنے پر۔ یقیناً امام نے جواب دیا ہوگا تو مجبور ہے، میں تو مجبور نہیں ہوں نا، تو مجبور ہو سکتا ہے، میں مجبور نہیں ہوں۔ بات ہوئی، امام نے فرمایا